حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عنقریب دریائے فرات سے سونے کا ایک پہاڑ ظاہر ہوگا۔ جب لوگوں کو اس کا علم ہوگا، پتہ چلے گا، تو لوگ اس کی طرف دوڑیں گے۔ اس علاقے کے لوگ یہ کہیں گے کہ اگر ہم نے منع نہیں کیا تو یہ لوگ سارا سونا لے جائیں گے۔ اسی منع کرنے پر جنگ ہوگی اور ان میں یعنی لڑنے والوں میں 99% لوگ قتل ہو جائیں گے۔ معزز ناظرین کرام، حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے قبل بہت سی نشانیاں اور علامتیں ظاہر ہوں گی۔ ایک علامت تو ابھی آپ کے سامنے پیش کی گئی، البتہ اس سلسلے کے سب سے آخری اور اہم علامت جو ہوگی وہ والی حجاز کی وفات ہے۔ جب والی حجاز کا انتقال ہو جائے گا تو اس کے بعد لوگ بغیر سیادت و قیادت کے زندگی گزاریں گے۔ نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا۔ اس وقت کے اللہ والے، اولیاء کرام، بزرگان دین اور اللہ کے نیک بندے اور برگزیدہ بندے اللہ کی برگاہ میں، اللہ کے دربار میں دعا کریں گے کہ اے اللہ، اپنے محبوب کی امت کا حال تو دیکھ لیجئے، ان کا کیا حال ہو گیا ہے۔ یہ امت محمدیہ بنی اسرائیل کے نقش قدم پر چلنے لگی ہے، اب تو امام مہدی کا ظہور فرما۔ لیکن اس وقت میں امام مہدی کا ظہور نہیں ہوگا۔ جب وہ لوگ تھک ہار کر نا امید ہو جائیں گے، تب جا کر امام مہدی کا ظہور ہوگا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ میں تمہیں مہدی کی خوشخبری دیتا ہوں جو میری امت کے اختلاف کے مصائب کے وقت بھیجا جائے گا اور زمین کو اسی طرح عدل و انصاف سے بھر دے گا جس طرح وہ ظلم و ستم سے بھر چکی ہوگی۔ یہ حدیث اور یہ خوشخبری مردہ دلوں کے لیے نسخہ کیمیا ہے اور نا امیدوں اور مایوسوں کے لیے ایک نئی کرن ہے۔ آئیے اب ہم حضرت امام مہدی علیہ السلام کے نسب و خاندان پر تھوڑی نظر ڈالتے ہیں۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد سے تشریف لائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے، انہوں نے اپنے صاحبزادہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ کر فرمایا کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سید ہی کے لقب سے پکارا ہے، اور آگے فرمایا ہے کہ اس کے اولاد میں ایک شخص پیدا ہوگا جس کا نام تمہارے نبی کے نام پر ہوگا، یعنی اس کا نام بھی محمد ہوگا۔ ان کے اخلاق و عادات حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے مشابہ ہوں گے، لیکن ان کی شکل و صورت ان کے مشابہ نہیں ہوں گی، بلکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ان کی شکل و صورت ہوگی۔ جب چوتھے دور کا خاتمہ ہو جائے گا، چوتھا دور ختم ہو جائے گا، تو چوتھے دور کے ختم ہوتے ہی پانچویں دور کا آغاز ہوگا، اور اس کی شروعات یوں ہوگی کہ حاکم حجاز کی وفات کے بعد خلیفہ کے انتخاب میں شدید اختلاف اور چیمی گویا ہوں گی۔ اس وقت لوگ ایسی شخصیت کے متلاشی اور جستجو میں ہوں گے جو تمام فرقہ باطلہ کی دکھتی رگ پر انگلی رکھ کر ان کو دندان شکن جواب دے سکے، اور ایک طرف حضرت امام مہدی علیہ السلام کی عمر مبارک کے 40 سال مکمل ہونے میں صرف ایک رات باقی ہوگی۔ اسی ایک رات میں اللہ رب العزت موصوف کو تقوی و طہارت، خلوص و للہیت اور سیادت و قیادت کے اعلیٰ مقام پر فائز فرما دیں گے۔ جب کل ہو کر وہ بیدار ہوں گے تو خود حیرت زدہ اور متعجب ہوں گے کہ اے اللہ، میں کل کیا تھا اور آج کیا ہوں۔ ان کی سوچ، ان کا رہن سہن، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ہر چیز ان کی بدلی ہوئی ہوگی۔ اب ان کے دل میں خیال آئے گا کہ میں یہی مدینہ کا رہنے والا ہوں، میری جائے پیدائش مدینہ ہے، اگر میں یہاں پہ رہا تو لوگ حکومت کی ذمہ داری میرے سر پر تھوپ دیں گے، لہٰذا وہ اس غرض سے اور یہ سوچ کر مکہ المکرمہ کا رخ کریں گے اور ایک غیر معروف راستہ سے مکہ کے لیے روانہ ہو جائیں گے۔ اور دوسری طرف مکہ المکرمہ کے صحن میں اس وقت کے اللہ والے، اولیاء کرام، اللہ کے برگزیدہ اور نیک بندے اللہ کے دربار میں دعا گو ہوں گے اور اللہ سے یہ دعا کر رہے ہوں گے کہ اللہ، اب تو امام مہدی کا ظہور فرما، اور ان کی تعداد 313 ہوگی۔ حضرت امام مہدی کعبہ کا طواف کر رہے ہوں گے،
کہ اللہ کے ان نیک بندوں کی آنکھیں ان کو تاڑ لے گی، ان کو پہچان لے گی۔ یہ لوگ ان کے پاس جائیں گے اور ان سے بیعت کرنا چاہیں گے، لیکن حضرت امام مہدی ان سے چھپ کر بھاگیں گے، ان سے چھپیں گے اور دوسری جگہ جا کر چھپ جائیں گے اور ایک جگہ پہ قیام پذیر ہوں گے۔ لیکن اللہ کے بندے ان کو تلاش کرتے کرتے ان کے قیام گاہ پہ پہنچ جائیں گے اور ان کو بلا کر صحن میں لائیں گے، کعبہ کے صحن میں لائیں گے اور حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ اس کے بعد دنیا بھر سے مسلمان سمٹ کر حضرت امام مہدی کے ہاتھ پر جا کر بیعت کریں گے۔ اس کے بعد ملک شام سے یہودیوں کا ایک بڑا جتھا اور یہودیوں کی ایک بڑی جماعت مکہ المکرمہ پر حملہ کرنے کے لیے نکلے گی۔ جب وہ ذوالحلیفہ پر پہنچے گی وہ جماعت، تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اسے زمین کے اندر دھسا دیا جائے گا اور یہ امام مہدی کے لیے غیبی مدد کی کھلی واضح نشانی ہوگی۔ اس کے بعد بہت سے حالات آئیں گے، بہت سے کرامتیں ہوں گی اور بہت سے جگہ کا فتح کریں گے۔ دجال کا خروج ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، پھر حضرت امام مہدی علیہ السلام جا کر جو اٹلی کا دارالحکومت ہے، اٹلی کی راجدھانی ہے روم، اسے فتح کریں گے۔ اس کے بعد قسطنطنیہ، جسے آج استنبول کہا جاتا ہے، جو ترکی کے اندر ہے، اسے فتح کریں گے۔ اس وقت تو ٹھیک ہے الحمدللہ، لیکن اس وقت وہ عیسائیوں کے قبضہ میں وہ شہر ہوگا، اسے فتح کریں گے۔ اس کے بعد بھی بہت سارے کارنامے انجام دیں گے۔ یہ ایک الگ بات ہوگی، انشاءاللہ وقتاً فوقتاً ہم اسے ایک ایک موضوع بنا کر آپ کے سامنے پیش کرتے رہیں گے۔ آج آپ حضرت امام مہدی کے جو مختصر تعارف تھے اور ان کا ظہور کب ہوگا، کیسے ہوگا، یہ آپ کے سامنے پیش کر دیے ہیں۔ اب آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اس نیت سے شیئر کریں کہ آج کے دور میں بہت سے ملعون اور کمینہ شخص مہدی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے،